نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس معاشرے میں مبعوث فرمایا گیا، اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ اپنا انسانی تشخص کھو چکے تھے، اور جس خاص مقصد حیات کو دے کر خالق کائنات نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے، ان تمام مقاصد کو انسان بھول چکے تھے، اور جو بنیادی عقائد اور انسان کی فلاح و بہبود کی بنیادی اساسیں اور بنیادیں تھیں، وہ ساری کی ساری انسانوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی اشد ضرورت تھی وہ امر یہ تھا کہ سب سے پہلے انسانوں کے دلوں سے شرک کی غلاظت کو ختم کیا جائے، انسانوں کو شرک جیسے سب سے بڑے گناہ سے پاک کیا جائے، انسانوں کو بتایا جائے کہ جنہیں انسان اپنے ہاتھوں سے تراش لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے ہیں، یا جن لوگوں کی شکل و صورت کے مطابق مورتیاں اور مصوری کی جاتی ہے، ان کے اندر نہ تو کوئی اختیار موجود ہے، نہ کوئی طاقت موجود ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی انسان کو نقصان، آفت اور مصیبت سے باہر نکال سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے بنیادی نقطہ تھا، اور اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وتملكون العرب والعجم، کہ لوگوں اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا میں عروج اور ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر اپنی حکومت اور سلطنت قائم کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی فوج ہے وہ بنا لیں، آپ بہت زیادہ عسکری قوت جو ہے وہ اکٹھی کر لیں، آپ بہت زیادہ دنیا کا مال و متاع سمیٹ لیں، دنیا کا سونا، ہیرے جواہرات، ان کے انبار لگا لیں، یا بہت زیادہ افرادی قوت جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے، اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ ہم کامیاب لوگ ہیں، کامیاب قوم ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کامیابی و کامرانی ایسے لوگوں کی اور ایسے افراد اور قوموں کے قدم چومتی ہے جنہوں نے فلسفہ لا الہ الا اللہ کو سمجھا، پایا، اور اس کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو کامیاب کروں گا، اور اس حقیقت کو کائنات نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو یہ اعلان تھا کہ تفلحون وتملكون العرب والعجم، کامیابی ہوگی، کون سی کامیابی؟ دنیاوی بھی اور اخروی بھی، زندگیوں میں سکون آئے گا، زندگیوں میں اطمینان آئے گا، پریشانیاں، غم، مصیبتیں ساری ختم ہو جائیں گی، اور عرب و عجم تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکر صرف مختصر سے 23 سالہ عرصے میں، صرف 23 سالہ مختصر سے عرصے میں اسی بات کا تجربہ دنیا نے اپنے نگاہوں کے سامنے کر لیا کہ کیسے و کس طرح کی سپر پاور طاقتیں بھی
اہل ایمان کا نام سن کے بھی اپنے محلات میں، اپنے قلعوں میں، اپنے ہزاروں لاکھوں محافظوں میں مسلمانوں کا نام سن کے کانپتی تھی۔ ان کے اوپر یہ لرزہ طاری کرنے والا قوم تھا، ان کے اوپر یہ ہیبت قائم کرنے والا قوم تھا، ان کے دل و دماغ میں یہ خوف اور خطرہ پیدا کرنے والا قوم تھا۔ وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، جس نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زبانی مجھے اور آپ تک یہ پیغام پہنچایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وتملکون العرب والعجم، کہلاتے تھے وقار کامیابیاں پیسوں سے نہیں ملتی، کامیابیاں فیکٹریاں کارخانے کھڑے کرنے سے نہیں ملتی، کامیابیاں کہاں ملتی ہیں؟ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے اپنی نیاز جبی کو زمین کے اوپر رکھ کے، اپنی پیشانی اور ماتھا اور اپنے ناک کو زمین پہ رگڑ کے اس خالق کائنات کے سامنے اس چیز کا اظہار کرنے سے، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ میں جتنا مرضی خوبصورت ہوں، میں جتنا مرضی نوجوان ہوں، میرے پاس جتنا مرضی مال و متاع ہے، میرے پاس جتنی مرضی ڈگریاں ہیں، لیکن اللہ تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ جوانی تو تو نے دی ہے، یہ حسن و جمال تو نے دیا ہے، یہ مال و زر سے تو نے نوازا ہے، یہ دنیا کی جاؤ حشمت تو نے دی ہے، یہ عہدے تو نے دیے ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں میرے اوپر نچھاور تو نے کی ہیں۔ تو ذات جی وقار کہ مجھے اس فلسفے کو سمجھنا ہے کہ کامیابی و کامرانی صرف رب کو راضی کرنے کے اندر ہے۔ تو اسی سے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آغاز فرمایا اور ان کو بتایا کہ بھئی یہ لات، منات، یہ عزا، یہ حبل، یا اس کے علاوہ جتنے بھی اس طرح کے عقائد و نظریات ہیں کہ آپ خالق کائنات کو چھوڑ کے مخلوق کے اندر اللہ کی طاقتوں کو ڈھونڈتے رہیں، اس خالق کائنات کو چھوڑ کے آپ دنیاوی اسباب کے اندر اپنی جو ہے تسکین حاصل کرتے رہیں، اس کے پیچھے بھاگتے رہیں، تو ذات جی وقار نہ سکون ملے گا، نہ اطمینان ملے گا، نہ راحت ملے گی، نہ غم ختم ہوگے، بلکہ الٹے کیا ہوگا کہ جو تھوڑی بہت نیکیاں کی ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ضائع کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے 18 لاڈلے پیغمبروں کا نام لے کے کہا۔ اللہ کے ذات جی وقار کائنات میں سب سے بڑے مواحدین اللہ کے نبی اور رسول ہوا کرتے ہیں۔ یہ تو ہمیں اس بارے میں شک شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھی شرک کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میری اور آپ کی اصلاح کے لیے اللہ نے ایک ہی مقام پہ 18 جلیل القدر انبیاء کے نام لے کے فرمایا ان شرکتا، اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں نے سب کے بھی اعمال تباہ و برباد کر دیتا۔ تو ذات جی وقار ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اس کے اوپر مطالعہ کریں، اس کے اوپر علم حاصل کریں کہ شرک کیا ہے جو ہماری نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ اور خالق کائنات نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ آپ نیکیاں اتنی لے آئے کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا آپ کی نیکیوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن ان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر اس کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن فرمایا اگر اس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی شرک ہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ پہلا بنیادی نقطہ کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مشرکین مکہ کے سامنے رکھا، تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا، تو پھر تباہی و بربادی کا مقدر بنی، کائنات نے اس کا بھی تجربہ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا۔ جو لوگ میرے نبی علیہ السلام کی صداقت کے ساتھ چمٹے، اسے اوڑھنا بچھونا بنایا، تو پھر دیکھیں کہ 23 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب و عجم کی حاکمیت بھی دے دی، عزت بھی دے دی، اور دنیا کے اندر عروج بھی دیا کہ آج 14.5 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے منہ سے بے اختیار یہ دعا نکلتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان پر رحمتیں برسائے۔ آج ان کی بدولت ہی یہ دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی و کامرانی کی بات ہے۔ اور دوسرا بنیادی نقطہ کہ اب شرک سے بچنے کے لیے، شرک سے نکالنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت تھی۔ ایک تو تھا کہ شوق، بہت سارے لوگوں نے جب اس فلسفے کو دیکھا سنا تو ان کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم نے اب اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس شرک سے اب باز رہنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور جن کے اندر شوق پیدا نہیں ہو سکا تو ان کے اندر خوف پیدا کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ انہیں ڈرایا جائے کہ اگر تم شرک سے نہیں بچو گے تو پھر یاد رکھو ان بطش ربک لشدید،
کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر صرف اللہ غفور رحمان اور رحیم ہی نہیں ہے بلکہ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے، بلکہ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر شرک کرو گے تو پھر میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، کسی بھی صورت معافی نہیں ہوگی۔ چند گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ ہمیں ان کی حقیقت بتا دی ہے کہ اگر یہ گناہ کر کے آؤ گے پھر ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔